اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر ایک تھوڑی سی تصحیح کر لیتے ہیں. تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم. جی، اس میں تھا کہ یہ جو کذالک یؤفک الذین، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اسی طرح بھٹکائے گئے وہ لوگ. تو گئے کے ساتھ تھے لگا لیں جی. بھٹکائے گئے تھے وہ لوگ کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. کرتے تھے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں اور اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آگے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتائیں، اور اس میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورتیں بنائیں، اور ان صورتوں کو بہت خوبصورت پھر بنایا. تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو لہذا اس کے بعد جو چیز بچتی ہے، وہ جس خالق نے یہ مشینری بنائی ہے، یہ جسم بنایا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ عبادت میری کرو. تو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے بن کر اسی کو تم پکارو. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ چیتا چیتا میں نے ترجمہ کیا. تو سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اچھا پروفیسر صاحب، کل میں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا بعد میں بھی کیسر صاحب کے جی سامنے. میں نے وہ ٹھیک کر دیا. وہ جی یو کو جو ہے نا، یہ فعل مضارع ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں بھٹکائے گئے، تو یہ ماضی بن جائے گا، ماضی مجہور. نہیں، وہ ماضی مجہول ہی بننا ہے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں نا، قانو بآیاتنا یجحدون، تو وہ ترجمہ یوں آپ کے کرنا ہے کہنے کی کہ وجہ سے اس کا کر دیا گیا، اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، تصحیح جی، کر دی. اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ اسی طرح سے وہ بھٹکائے جا رہے تھے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس میں اگر چلا جائے تو وہ ماضی نہیں بنے گا، وہ مضارع ہی رہے گا. بہرحال اس پھر دیکھ لیں گے. تو ابھی آگے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے. جی ہاں جی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جو اس کا جو نزول کا زمانہ ہے یا نزول کے جو حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھی وہ وفد بھیجا سرداروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ بھی کچھ لے دے کے کہ بھی کچھ ہمارے بتوں کی بات مان لو یا ہماری بات مان لو، اور کچھ آپ کی بات مان لیں. تو یہ سودے بازی کا مطلب کوشش کرنے کی کوشش کی. اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھی اب کیا آپ نے دینا ہے، کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک تازیانہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شامل کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکار کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. اور اس کا الٹ یہ ہے کہ کل کہہ دیجئے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انی نحیتو، مجہول ہے، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں. اب اللہ زینا، اس کو دیکھنا ہے. اللہ زینا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ چیزیں، جی، ان چیزوں کی. مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ زینا کا مطلب ہے ان لوگوں کی، تو یہ اس جی کے اندر ہے. جی اور وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں لوگ، جی بت جو ہیں. تو اللہ دینا کا ہم ترجمہ کریں گے جن کی.
جن کے ساتھ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور جن کے ساتھ وہ افراد بھی آ جاتے ہیں کہ جن کو وہ اپنا معبود انہوں نے بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. جی تو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تو کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے، البینات کا ترجمہ کیا ہے؟ روشن نشانی. بالکل واضح دلیل واضح نشانیاں، دلیل ہے. واضح دلیلیں، واضح جی. تو یہ سارے کے واضح دلائل ہم نے کیا ہوا، واضح دلائل آ گئے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے معجزات بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کی نشانیاں بھی موجود ہیں جو اللہ کی طرف سے آ گئیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی اسلمہ فرما برداری فرما برداری کروں بنے گا. تو آئیے مل کے کرتے ہیں. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ اے نبی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انی نحیت، بے شک میں منع کیا گیا ہے. ہاں بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ بے شک میں منع کیا گیا ہوں، تو مجھے منع کیا گیا زیادہ بہتر ہے. منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں میں ان کی عبادت کروں جنہیں، پھر لگانا پڑے گا، میں ان کی عبادت کروں جنہیں تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. لما جاءنی البینات، جبکہ میرے پاس واضح دلیلیں آ گئیں. جبکہ میرے پاس واضح دلیلیں آ گئیں. ساتھی کہیں لما جاءنی البینات، جبکہ میرے پاس واضح دلیلیں آ گئیں. کہاں سے؟ میر ربی، میرے رب کی طرف سے. میرے رب کی طرف سے. تو جو چیز رب کی طرف سے وہ دلیل کے طور پر آ گئی، اس کے بعد اب حکم بھی دیا گیا ہے تو رسول بھی ہوں اور لوگوں کے لیے اسوہ بھی بننا ہے. تو میں ان چیزوں کی مجھے منع کر دیا گیا ہے، تو لہذا کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم، کہ میں فرما برداری کروں. اسلم ہو جاؤں نہیں ہے، اسلم میں فرما برداری کروں لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے. تمام جہانوں کے رب کے لیے. جی جیسے الحمدللہ، تو اس لیے تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما برداری کروں. آگے جناب ذرا آپ دیکھتے ہیں، اگلی بھی آیت پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ چیزیں، یہ وہ سٹیجز ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اس کے اندر کچھ فعل جو ہیں وہ محذوف سمجھ لیں. عربی کا قرآن مجید ہے، وہ ہم کہ عربی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کہا. تو میں اس کی پہلا ترجمہ کرتا ہوں کہ هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے. اور آگے دوسری سٹیج ثم من نطفۃ، اور پھر ٹپکتی ہوئی بوند یا پھر نطفہ سے. ہم نطفہ کا نطفہ ہی کیا تھا، ایسے ہی ہے. اور اگلی سٹیج ثم من علقۃ، پھر کیا ترجمہ کیا تھا؟ پھر جمع ہوئے خون سے.
جی جمے ہوئے لوتھڑے سے، ٹھیک ہے. ایک مجھے بتائیں کون سا کرنا ہے؟ خون سے. جی جمے ہوئے خون سے، وہی جو جی وہ جو نطفہ تھا وہ خون بن گیا. ثم یخرجکم طفلا، جی طفلن جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بچے کی حالت. پھر وہ تمہیں بچے کی حالت میں نکالتا ہے. ہو گیا جی؟ اچھا آگے. ثم پھر لتبلغوا اشدکم. اب یہاں جو ایک فعل ہے وہ معذوف سمجھ لیں، ورنہ ترجمہ ایسے ہی کریں گے تو وہ ٹھیک ہے. پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ. اشدہ، آپ کے اعصاب شدید ہو جائیں تو وہ ہماری جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، تو لہذا اشدہ کا کہا کہ تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ. اب اس کے اندر جو لفظ ہے اور پھر تمہیں نشو و نما دی تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، یہ جملہ بنتا ہے نا درمیان میں. لیکن ہم نے اسی طریقے سے ترجمہ کرنا ہے، ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، پرورش کی، موقع دیا، مارا نہیں، جوانی تک پہنچا دیا. جی تو ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ. اب درمیان میں کیا چیز ہے؟ کچھ تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے، کہ پھر میں اپنے پاس سے ایک چیز لگا رہا ہوں کہ بھئی جو آ سکتا ہے کہ پھر تمہاری پرورش کی، پھر تمہیں کھانا پینا دیا تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور پھر تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ. آگے کیا ہے؟ ثم لتکونوا شیوخا. شیوخ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کیا معنی پڑھے تھے؟ پھر تاکہ تم بڑھاپے کی حالت میں ہو جاؤ. تکونو، بڑھاپے کی حالت میں ہو جاؤ. اب یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدہ کے پیٹ سے لے کر بڑھاپے تک کا سفر ان چند الفاظ کے اندر کر دیا. اب ان ساری چیزوں کے اندر ممکن تھا کہ اللہ تعالی فوت کر دیتا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے، اور اب جملہ مجہول ہے. یتوفا کا مطلب کیا ہے؟ فوت کر دیا جاتا ہے. اور تم میں سے کوئی ایسا ہے یتوفا جو کہ فوت کر دیا جاتا ہے، من قبل پہلے، اس سے پہلے کہ وہ شیوخ تک نہیں پہنچا، اس سے پہلے ہی کر دیا. اور آگے یہ ہے کہ درمیان میں یہاں پھر فعل کوئی ہونا چاہیے جو ذہن میں ہم نے خود رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى. اب اس کے اندر چیز ہے اور تمہیں باقی رکھا، تمہیں فوت نہیں کیا. یہ درمیان میں وہ نکات کی شکل میں ہے. اور وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، أَجَلًا مُّسَمًّى کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ مقررہ مدت کو. ہاں تو پہلے تو یہ ہے کہ بھی کسی کو فوت پہلے کر دیا جاتا ہے، اور کسی کی جو مقرر اللہ تعالیٰ نے عمر کی ہوئی ہے وہ پہلے بھی ہے، فوت کرنے کی بھی اللہ نے تقدیر بنائی ہوئی ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ بھی جو مقررہ وقت کی ہوئی ہے تاکہ وہ پہنچیں اجل مسمى مقررہ کی ہوئی مدت تک. اب یہ ساری کی ساری چیزیں بتا کے کہ مٹی میں سے پھر کیا بنا؟ ایک نطفہ بنا، پھر اس کے اندر خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درمیان میں ساری سٹیجز جو کہ دوسری جگہوں پر ہیں ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں ایک بچے کی شکل میں انسانوں کو پیدا کیا. وہ ساری سٹیجز پہلے جو پڑھی ہوئی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرورش کی تاکہ تم، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، ترجمہ ویسے ہی کرنا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بڑھاپے بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلے ہی فوت کر دیا جاتا ہے، اور پھر درمیان میں یہ ہے کہ باقی کچھ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجے اور اس کے حکم سے جان نکال کے لے جائے. یہ ساری چیزیں ایک نشانیاں ہیں. اس کے اندر کسی انسان کا بس نہیں ہے کہ ہے کسی جگہ پر. نہیں ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، طاقت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو، عقل کرو، عقل کا استعمال کرو کہ یہ کیا کسی بت نے یا کسی بندے نے یا کسی مخلوق نے یہ ساری چیز سٹیجز کے اندر سے انسان لے کے گیا ہے؟ نہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی. جی میرے ساتھ آپ مل کے کرتے ہیں. هو الذی خلقکم من تراب. جی وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوئے خون سے، پھر جمے ہوئے خون میں سے. علقہ کے 3 معنی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا عربی کے اندر. جی تو یہ رکھنا ہے کہ ایک تو وہ جونک، وہ شکل بنتی ہے، وہ بھی علقہ ہے. علقہ جمع ہوا خون، لوتھڑا، وہ بھی اس کے معنی ہیں. اور علقہ وہ بھی میں نے کہا تھا کہ چیونگ گم جب بچے جمع اپنا کرتے ہیں اپنے دانتوں کے اندر، تو اس کے اندر تھوڑے تھوڑے دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی علقہ کہتے ہیں. جی اچھا سر، معذرت چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو میں پچھلے دنوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا تھا. وہ علقہ کا ترجمہ جو ہم نے کیا ہوا ہے لٹکتی ہوئی چیز، یہ بھی کیا اور اسی جگہ پر کیا. جی ٹھیک ہے، لٹکتی ہوئی چیز بھی ہے، بالکل ہے. لیکن باقی جو میں بتا رہا ہوں وہ سارے میں نے علقہ اس وجہ سے بنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جونک بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جی جی اور بالکل. خون کا لوتھڑا بھی لٹکا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جو چیز ہوتی ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی علقہ معلق سے نکلا ہے. معلق، جی جی معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز. تو چونکہ علقہ تن ہے اور ہم نے اس کا یہ سارے تراجم ہیں، ہم نے ان میں سے ایک لینا ہے، اور باقی جس نے بھی جو ترجمہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے. کیوں جی؟ جی سر. یہ ہے وہ جگہ کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں پڑھ رہے تھے نا کہ بھی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ متشابہات. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، زیادہ معنی ہے اس کے ایک وہ. اور یہ ہے کہ دوسری جگہ میں متشابہات کی جس میں آپ کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے، تو یہ علقہ کے معنی آپ نے پڑھے. یہ سارے ذہن میں رکھنے ہیں تو میرے ساتھ پڑھیں. ان میں سے کون کا ہم اپنا ہی ترجمہ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. تو من علقۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ثم من علقۃ، پھر جمع ہوئے خون سے. اور باقی تراجم ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا. ٹھیک ہے. ثم یخرجکم طفلا، ترجمہ پھر وہ تمہیں بچے کی شکل نکالتا ہے. جی پھر وہ اللہ تمہیں بچے کی شکل میں، بچے کی حالت میں نکالتا ہے. ثم، پھر لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. جی پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. ثم، پھر لتکونوا شیوخا،
ताकि तुम तुम बूढ़े बूढ़े की हो जाओ। हालत में हो जाओ। फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। अब ये सारी स्टेजेस तो हैं, किसी को सारी स्टेजेस नसीब अल्लाह ताला करता है, किसी को नहीं करता, ऐसे ही है जी। जी। लिहाजा वो कह रहा है वमिनकुम, और तुम में से और तुम में से मैं युतवफ़ा, जी, कोई ऐसा है जो मौत कर दिया जाता है। कोई ऐसा है जो फौत कर दिया जाता है, मिन क़ब्ल, इससे पहले ही। इससे पहले। वो कौन सा है पहले? शुयूखा, बुढ़ापे से पहले। वो आखिरी स्टेज है शुयूखा। बुढ़ापे से पहले ही अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उसको ले लिया जवानी में, बचपन में, या उसके नीचे जो चीजें हैं वो चीज वालदा के रहम मादर के अंदर, वहां भी तो अल्लाह हिफाजत करता है ना, क्यों जी? लेकिन अल्लाह ने सारी स्टेजेस में से बाहिफाजत आप लोगों को, मुझे, पूरी इंसानियत को इन स्टेजों से गुजारा। और फिर अल्लाह की मर्जी है कि वो उनमें से कोई ऐसा है जो इससे पहले कर लें। शुयूखन जब कहने का मेन काबलू इस ब्रैकेट में लगा लें, इससे पहले फौत कर दिया जाता है तो फिर इसका मतलब होगा शुयूखन। ठीक है जी। जी। और आगे क्या है, वाली तब लुगू अजलम मुसम्मा, और ताकि तुम मुकर्रर मुद्दत को पहुंच जाओ। और फिर ताकि तुम मुकर्रर मुद्दत को पहुंचो, वलअल्लकुम ताकिलून, और ताकि तुम अक्ल करो। ताकि तुम अक्ल करो। जी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो महजूफ हैं, हमारे ज़हन में आती हैं, वो सारी चीजें वो उसी तरीके से होंगी। जी प्रोफेसर साहब जी ऊपर से जी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, इन्नी नुही तो मुझे रोक दिया गया है या मुझे मना कर दिया गया है, अन आबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, उन चीजों की इबादत करूं कि जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं जी, अन आबुदुल्लाह, कि मैं उन चीजों, उनकी इबादत करूं। जी। लम्मा जाअनियल बय्यिनात, जबकि आ गई मेरे पास वाजिद दलाइल, मेरे रब भी, अपने रब की तरफ से, वह उम्र मेरे तो, रब और की तरफ से, मेरे रब वह की उम्र तरफ से, माजरत के साथ जी। जी, मेरे रब की तरफ से, वही हुआ ना, अपने रब की तरफ से। अच्छा चलिए, मेरे रब की तरफ से, वह उम्र तो, और मुझे हुक्म दिया गया है, अन उस्लिमा, कि मैं फरमाबरदारी करूं, लिरब्बिल आलमीन, अपने रब की तरफ, अपने रब के लिए। वल्लज़ी, वही जात है कि जिसने खलक़कुम, तख्लीक किया है तुम्हें, मिन तुराबिन, मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर नुतफे से यानी पानी की एक बूंद से, सुम्मा मिन अलाकातिन, फिर जमे हुए खून से या मुअल्लक शक्ल में, सुम्मा युखरिजुकुम, फिर वो तुम्हें निकालता है, तिफलन, बच्चे की शक्ल में, सुम्मा लितबलुगु, फिर ताकि तुम पहुंचो, अशुद्धकुम, अपनी जवानी को, सुम्मा लितकूनु, फिर ताकि तुम हो जाओ, शुयूखा, बुढ़ापे की सतह पे, वमिनकुम, और तुम में से, मन युतवफ़ा, कोई ऐसा भी है कि जिसे फौत कर दिया जाता है, मिन कब्ल, इससे पहले ही, यानी जवान होने से पहले, वली तबलुगु, और ताकि तुम पहुंचो, अजर मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक, वलअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। जी, और ताकि तुम अकल से काम लो, या कि तुम अकल करो, गौर व फिक्र करो, ये सारे बहाने हैं इसके। आगे जी जो चीज है, ये बड़ा ना एक दूसरे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक है। ऊपर जिंदगी और मौत दोनों की मिक्सचर है। ऊपर वाली आयत जो हमने पढ़ी है 67, तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहा है हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, वही जात है जो जिंदा करता है, व युमीत, और मारता है। फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, और जब वो अल्लाह
کسی معاملے کا کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، اذا اور ماضی قضا تو لہذا مضارع بنا، کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فإنما یقول لہ تو بے شک وہ اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ جی تو هو الذی کا ترجمہ کریں، وہی ذات ہے وہی ذات ہے، یحیی و یمیت جو جو زندہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت مارتا ہے۔ دیتا جو مارتا ہے۔ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا جی اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ معاملے کرتا کا ہے، فیصلہ کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، کام پہ اوپر متفق ہو جاتے ہیں، جی معاملے کی جی بجائے بالکل، امرا کام، کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو تو وہ بے شک وہ اس کے لیے لیے کہتا ہے، بے شک وہ اس کے لیے تو ترجمہ ہوگا اس کو کہتا ہے کن ہو جا، ہو جا، فیکون تو وہ تو ہو جاتا وہ ہے۔ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہو جاتا ہے، کام ہے تو فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی۔ جی هو الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور تو جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے یہاں جی رکوع ختم ہو رہا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کی آیات، ایک تو نشانیاں کونی کسے کہتے ہیں؟ جو نظر آنے والی، جو میں نظر آتی ہیں۔ جو نظر آنے والی ہیں، کائنات کے اندر موجود ہیں، اس لیے ہم کونی کہتے ہیں۔ جی جس نے سننا ہو، آپ کو آتا ہوگا، لیکن جس نے ریکارڈنگ سننی ہے اس کے لیے جی کائنات کے اندر جو نشانیاں، یہ وہ آیات آ گئیں۔ دوسری آیات جو ہیں وحی کے ذریعے جو آئیں، قرآن جو یہ مجید کے قرآن اندر مجید آ کی گئیں، شکل، جی یہ آ گئیں۔ تو اب اس کے بارے میں جھگڑنا، خاص طور پر جو کتاب قرآن مجید کے اندر آیات آ جائیں اور اس کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے ہیں جو لوگ، ان کے بارے میں یہ چیز آ رہی ہے۔ اور یہ 3-4 آیات جو ہیں یہ مل کے پڑھیں گے، اب وقت اتنا ہی ہے ہمارے پاس۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یجادلون جو آپس میں جھگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں۔ اچھا کرتے ہیں لوگ، انا یسرفون، یہ جی وہ لفظ ہے جو یؤفکون کی جگہ پہ ہم نے کہا تھا پھیرا، تو اس وقت قیصر بھائی نے کہا تھا کہ آگے یسرفون بھی آ رہا ہے، تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ یسرفون کا ترجمہ تم کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جھگڑنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، اور پھیرے جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا۔ آگے جو چیز ہے وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ، اور ان چیزوں کو بھی جس کے ساتھ ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو۔ رسولوں کو، اب یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ ہے جی وہ معجزات، وہ دلائل و براہین جو ہر نبی کو کتاب کے علاوہ بھی دیے گئے۔ کیوں جی؟ جی ایک چیز۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہے، وہ کتاب تو زبور، تورات، انجیل
اسی شکل میں، اور قرآن مجید آخری کتاب آ گئی، لاسٹ ورژن، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی جو اپنے وقت کی کیا کہیں گے سنت ہے، وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی۔ تو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ پھیرے گئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا، اور ان کو بھی جس کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو۔ جی اس کے اندر کوئی مشکل ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ جی ساتھی جو نئے ہیں ان کو ممکن نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہے نا، ان کو کیا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان ضرور لیں گے۔ جان لیں گے۔ اب وہ جان لیں گے کیا ہوگا، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم وسلاسل، نکات کی شکل میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ساری۔ جی جب توق، غلن کی جمع اغلال، جب توق، اغلال فی اعناقہم ان کی گردنوں میں ہوں گے، گردنوں میں ہوں گے، وسلاسل، سلسلہ کی جمع ہے، زنجیر کو کہتے ہیں جی۔ اور اس کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے جی؟ زنجیریں، ٹھیک ہے، جی اور زنجیریں بھی۔ اب زنجیریں وہ ہے باقاعدہ لمبائی بھی آگے بتائی گئی ہے، تو یہ اس عذاب کی ایک تصویر ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں بھی، اور پھر کیا ہوگا، یسحبون، بہت المناک چیز ہے۔ صاحب کہتے ہیں کھینچنا، کیا کہتے ہیں، یسحبون، وہ کھینچے جائیں گے۔ کہاں کھینچے جائیں گے؟ اب زنجیر بھی ہے، اغلال بھی پہنے ہوئے ہیں، لگتا ہے ایسے ہے کہ جس زنجیر سے پکڑ کے یوں کھینچا جا رہا ہے، کہاں، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں اللہ پہلے، ثم فی الناری، پھر آگ میں، یسجرون، وہ کیا لفظ ہے جی؟ ساجرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا جھونک دینا، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یسجرون نیا لفظ ہے، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اب نیچے کریں، یہ تھوڑا سا وقت کم ہے تو الم تر الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، اے مخاطب بھی ہے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جی، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، یا اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں کے بارے میں زیادہ بہتر لگ رہا ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انا یصرفون، وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، جی پھیرے جانے والے وہ لوگ ہیں پھیرے جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا۔ جی الکتاب ہے تو اس لیے اس لگا رہے ہیں ہم، اس کتاب کو جھٹلایا اور بھی جھٹلایا، وبما، جی ان چیزوں کو بھی، اور ان چیزوں کو بھی، بلکہ اس چیز کو بھی ابھی کہہ لیں اس لیے کہ بھی آ رہا ہے، ارسلنا بھی، جس کے ساتھ ہم نے بھیجا، جس کے ساتھ ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو، تو یہ اپنا پھیرے ہوئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے، تو ان قریب وہ جان لیں گے، وقت بالکل نزدیک ہے، اور وہاں کیا ہوگا منظر
इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम वस्सलासिल, दोनों ही आनाक के साथ है जी। जी। जब जब उनकी गर्दनों में जब उनके लिए गर्दनों में जंजीरें उनकी गर्दनों में जब उनकी गर्दनों में तौक होंगे, वस्सलासिल, और जंजीरें और जंजीरें भी, युसहबून, तर्जमा वो खींचे जाएंगे, वो खींचे जाएंगे, फिल हमीम, खौलते हुए पानी में, खौलते हुए पानी में, सुम्मा फिन्नारी युसजरून, फिर वो आग में झोंक दिए जाएंगे। जी वक्त आपके पास 2-3 मिनट हैं जी। कैसर भाई कोशिश कीजिएगा वही अल्फाज जो हमने इस्तेमाल किए थे वो करें जी। वल्लज़ी, जी इंशाल्लाह। कुल इन्नी नुहीतु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि बेशक मुझे मना किया गया है, अन आबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि, कि मैं इबादत करूं उनकी जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। लम्मा जाअनिया नियल बय्यिनातु मिन रब्बी, जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से वाज़ह दलीलें आ गईं। व उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदारी करूं तमाम जहानों के रब की। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, वही जात है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर नुतफा से, सुम्मा मिन अलाकतिन, फिर जमे हुए खून से, सुम्मा युखरिजुकुम तिफला, जी फिर वो तुम्हें बच्चे की सूरत निकालता है। सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ। सुम्मा लितकूनु शुयूखा, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। वमिनकुम और तुम में से कोई ऐसा भी है। आपकी आवाज कट रही थी, तो दोबारा कर लें। वमिनकुम मन युतवफ़ा मिन क़ब्लु, और तुम में से कोई ऐसा भी है जो इससे पहले ही फौत कर दिया जाता है। वलितबलुगु अजलम मुसम्मा, और ताकि तुम पहुंचो अपनी मुकर्रर मुद्दत को। वलअल्लकुम ताकिलून, और ताकि तुम अक्ल करो। हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, वही अल्लाह है जो जिंदा करता है और जो मौत देता है। फैज़ा क़दा अमरन, फिर जब वो किसी काम का फैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून, तो बेशक वो उसे कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलून फी आयातिल्लाहि, क्या तूने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो अल्लाह की आयात के बारे में झगड़ा करते हैं। अन्ना युसरफून, कि वो कहां फेरे जा रहे हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबी, फेरे जाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस किताब को झुटलाया। व बिमा अरसलना बिही रुसुलना, और उस चीज को भी जिसके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा। फसौफ यालमून, तो अनकरीब वो जान लेंगे। इज़िल अगलालु फी आनाकिहिम वस्सलासिल, जब उनकी गर्दनों में तौक होंगे और जंजीरें भी। युसहबून, वो खींचे जाएंगे। फिल हमीम, खौलते हुए पानी में। तुम फिन्नारी युसजरून, फिर आग में वो झोंक दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इज़्ज़ा खैर दे, और फिर जो कुछ अल्लाह कहेगा उन्हें उस वक़्त वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला हमें इससे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए। आमीन 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 इंशाल्लाह कल मिलेंगे।